بزرگ ہستیوں نے جس طریقے سے دین اسلام کی خدمات کی اور کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے روٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے جد و جہد سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھلائی اور قرآن و سنت کی راہ دکھلائی. ایک لمبی فہرست ہے ان بزرگان دین کی اور اولیاء کرام کی. ان بزرگان دین میں سے ایک عظیم ہستی ہے, ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو امام الاولیاء کے خطاب سے نوازا گیا, جن کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ, پیران پیر محبوب سبحانی, بڑے اللہ کے برگزیدہ ولی اور بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہ رہتی دنیا تک آنے والا ہر مسلمان ان کو عزت کی نگاہ سے ان کا اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے, بلکہ اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ آج صدیاں گزر گئی, ان کو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, کیا اللہ نے ان کو جو ہے ولایت کے جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا, یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کی اور دین اسلام کو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچایا, بغیر ملاوٹ کے, بغیر کسی رد و بدل کے, من وان جیسا نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے لیا, ان بزرگوں نے اسی طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچایا. بڑے اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے. آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو پیدائشی ولی بنایا تھا. پیدائشی ولی یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اصل میں ماں باپ کی تربیت پر ہوتی ہے. ہر گھرانے میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں. ہاں, یہ بڑے مقدس شخصیات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہی گھرانے چنتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, جن کا تقوی اور طہارت اتنی بلند ہوتی ہے, اتنی عظیم ان کی طہارت اور تقوی ہوتا ہے کہ پھر انہی کے گھروں میں ایسی بزرگ ہستیاں جنم لیتی ہیں کہ جن کو قیامت تک کے لیے عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی, بڑے اللہ کے برگزیدہ جو ہے ولی گزرے. آپ اندازہ لگائیے کہ کس گھرانے میں ان کی ولادت ہو رہی ہے اور کس گھرانے میں ان کی پرورش ہو رہی ہے. حسب و نسب کا کیا کہنے کہ آپ سید خاندان سے ہیں, ایک طرف سے نہیں بلکہ آپ باپ کے اعتبار سے حسنی ہیں, باپ کے اعتبار سے آپ کا نسب نامہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور والدہ کے اعتبار سے آپ کا نسب نامہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ننیحال اور ددیال دونوں کے اعتبار سے آپ آل رسول میں تھے. اور اندازہ لگائیے, میں عرض کر رہا تھا کہ کس طریقے سے جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں, جب ماں باپ کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے, تب جا کر کے اللہ ان کو ایسی اولادیں دیتا ہے. چنانچہ لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات اور ان کے حالات میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے والد کا. ان کے والد کا نام تھا سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ. بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. چنانچہ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے
کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو ایک نہر چل رہی تھی، اس نہر کے کنارے پر وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرتے کرتے اس پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آ گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی خورد و نوش کا زیادہ سامان اسٹاک نہیں رہتا ہے، یہ اللہ کے بھروسے پر چلتے ہی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا، اس اللہ کے بندے نے بھوک کی شدت سے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوک کی شدت سے وہ سیب تو کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میدان حشر میں یہ جس کا سیب ہے یہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے کہ تو نے میرا سیب کھایا تھا، لا اس کا مجھے بدلہ دے۔ اللہ اکبر، کتنا تقویٰ ہے، کتنی آخرت کی فکر ہے۔ چنانچہ اس جہاں سے نہر آ رہی تھی اس نہر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 ایک باغ میں پہنچی، یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ اس کے مالک سے، رکھوالے سے ملاقات کی کہ بھائی میں اس کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوئی مالک سے، عرض کیا کہ آپ کی اس باغ کا سیب گر گیا تھا اور نہر میں چل رہا تھا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، میں اس کی معافی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، یا اس کی جو قیمت ہے وہ میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ باغ والے بھی اس زمانے میں سارے لوگ اللہ والے ہوا کرتے تھے، اس نے کہا کہ ایسے معاف نہیں کروں گا، شرط ہے میری۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ آپ کو میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کھایا ہے اور باغ کی رکھوالی کے لیے 10 سال کا عرصہ متعین ہوا، 10 یا 12 سال کا۔ اندازہ لگائیے اس اللہ والے کا کہ ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ ایک صاحب کے لیے ایک سیب کی معاف کرانے کے لیے اتنا عرصہ کیا، یہاں پر آپ کے باغ میں بندہ ہوا بیٹھا رہوں گا، جا تو بھاڑ میں جا، قیامت میں دیکھی جائے گی۔ نہیں، اللہ کا نیک ولی ہے، اللہ کا خوف اتنا سوار ہے، آخرت کے حساب کا اتنا استحضار ہے، اتنا استحضار ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ برکتہ کے والد نے حامی بن گئی کہ اگر 10 سال کی غلامی اور 10 سال کی نوکری کے بعد بھی اگر اس ایک سیب کی معافی ہو جاتی ہے تو میرے لیے سستا سودا سستا ہے، میں قیامت کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں رہے اور رکھوالی شروع کر دی، 10 یا 12 سال کا عرصہ مکمل کیا۔ مالک نے بلایا، کہا 10 سال کا عرصہ اور 12 سال کا عرصہ جو بھی تھا آپ نے مکمل کر دیا، اب جائیے آپ اس باغ میں سے ایک سیب توڑ کر کے لائیے۔ چنانچہ بزرگ گئے اور سیب توڑ کر کے لائے۔ بادشاہ اس مالک نے جو چکھا تو بڑا کڑوا تھا، کہ 10 سال اس باغ میں ہو گئے ہیں تبھی ابھی تک تمہیں اس بات کی تمیز نہیں ہوئی ہے کہ کون سا سیب اور کون سا پھل اچھا اور میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا اور بیکار ہوتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ صاحب ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے یہاں 10 سال سے لگا ہوا ہوں، اور میں ابھی اور اگر سیب کھا لوں گا تو میں زندگی بھر تمہارے سیب معاف کرانے میں لگا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ مالک میں آپ کے باغ کا باغبان اور رکھوالا تھا، میں نے جب سے میں نے اس باغ میں آیا ہوں میں نے سیب توڑنا اور چکھنا تو درکنار ہے، میں نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی سیب کی طرف نظر نہیں ماری۔ کہا کہ آپ کی ایک شرط تو پوری ہو گئی ہے، اب ایک شرط اور باقی ہے۔ کہا کہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرو گے تبھی یہ سیب معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے نے سوچا
کہ چلو جیسی ہے زندگی گزر جائے گی اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی پکڑ سے میں بچ جاؤں یہ میرے لیے اب بھی سستا سودا ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ شب عروسی میں جب وہ اللہ کے بندے اس دلہن کی جو ہے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ آگے حسین اور جمیل ایک خوبصورت لڑکی ہے، فوراً باہر آ گئی، کہا کہ وہ اس کمرے میں کوئی دوسری عورت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی آپ کی بیوی ہے اور اسی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا آپ نے، میں تو جھوٹوں سے اور جو ہے بچ کر کے بدوں سے بچ کر کے نیک لوگوں کی تلاش میں تھا، اب اتنے بڑے جھوٹے آدمی کے آگے میں آ کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میری اندھی بہری گونگی اور لنگڑی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے اس بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر کے آج تک اس نے کسی غیر محرم کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے، نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہے، اس لیے میں نے اس اعتبار سے اس کو اندھی کہا۔ اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اپنے کانوں سے اس نے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، تب سے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی ہے، تب سے اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی گناہ والی چیز کو پکڑا نہیں ہے اور اپنے پاؤں سے کسی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے اس کو گونگی بھی کہا، بہری بھی کہا اور لنگڑی بھی کہا۔ اب یہ ان دونوں میاں بیوی کا جوڑا ہے، اس ماں باپ کی اولاد ہے، ان کے گھر میں جنم لینے والے بچے کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج ہم اور آپ بڑے عجب ادب اور احترام سے اس شخصیت کا نام تو لیتے ہیں اور بڑے جو ہے ان کے نام پر خرافات اور بدعات تو کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ان کے جو ہے تقوی اور طہارت کا، ان کے والد کی تقوی اور طہارت کا اندازہ لگائیے کہ ایک سیب معاف کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اور کتنی مشقتوں سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں ہم اور آپ ہیں کہ آج ان کے نام سے ہم جو ہے بڑے لمبی جو ہے باتیں کرتے ہیں، شیخ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیران پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے نام کی 11ویں مناتے ہیں اور ان کے نام سے کھانا پکایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جو کھانا تو پکا رہا ہے، جو کھانا تو پیران پیر کے نام سے دیگی چلا رہا ہے اور جو خرافات اور بدعات تو کر رہا ہے، بتا کیا یہی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، ان کے والد تو ایک دوسرے کے حق کو معاف کرانے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں پیران پیر کے نام پر دیگے چلانے والوں کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کہیں بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کہیں بہن کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں غریب کی جو ہے روٹی اور غریب کے لقمے کو چھین کر کے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو ہے کھانا پکا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات وہ ہے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے جن کے یہاں اتنا تقوی اور طہارت کا اعلیٰ مقام تھا کہ اتنے اونچے مقام پر وہ فائز تھے، جب ان کے حالات میں دیکھتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کتنے کیسے مقدس اور کیسے پاکیزہ گھرانے میں پیدا فرمایا، اور خود ان کی زندگی کے حالات ہم واقعہ سنتے ہیں جو ہے ان کے جو ہے تعلیمی سفر کا، کتنے جو ہے ان کے ہاتھ پر جو ہے ڈاکوؤں نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی ان کے ایک سچ بولنے کی بنیاد پر۔ ایک ابھی جو ہے طفولت کا زمانہ ہے، ابھی لڑکپن ہے، بچپن میں گزر رہی ہیں، لیکن تقوی اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ باپ ماں کی ایک وصیت کو یاد کیے ہوئے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا، اس ایک وصیت پر عمل کر کے اور اپنی صداقت پر جو ہے قائم رہ کر کے، اپنی صداقت پر جم کر کے انہوں نے اپنے بچپنے میں کتنے ڈاکوؤں کو جو ہے انہوں نے توبہ کا ذریعہ بنے ہیں اور ان کو اللہ کی جو طرف انہوں لانے کا ذریعہ بنے۔
پیرانے پیر کا نام لینے والا بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، بڑے دھڑلے سے جو ہے کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، 2 منٹ کے اندر کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر نام لیا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہی ہم۔ غلامی کا حق ایسا ادا نہیں ہوتا ہے۔ پیرانے پیر یا کوئی بھی اللہ کے ولی ہوں، ہم کسی اولیاء کے مقام اور مرتبے کی گراوٹ کے قائل نہیں ہیں۔ لوگ یہ عجیب پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو 11ویں نہیں منائے گا وہ جو ہے اولیاء اللہ کا گستاخ ہو جائے گا اور نہیں ماننے والا ہو جائے گا۔ کیا شریعت کا معیار یہی رہ گیا ہے؟ کیا شریعت کا معیار اب صرف جو ہے 11ویں منانے والے کو ہی مسلمان سمجھا جائے گا؟ یہ کیسی جہالت ہے ہمارے اندر کہ یہ کہاں سے بات ہم ثابت کر لیتے ہیں؟ اولیاء اللہ کا مقام بلند ہے، بے شک بلند ہے، بے شک بلند ہے۔ ہم اولیاء کی کرامات کے بھی قائل ہیں، ان کے عالی مقام کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ولیوں کو اتنا اونچا کر لیں، ان کے جو ہے مقام کو اتنا بلند کر لیں کہ ہم اولیاء کے مقام کو انبیاء سے بلند کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کے غلام ہیں ہم۔ لاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کا جوتا اپنی سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں، لاؤ ان کے جوتے کی خاک میں اپنے آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنی ہے تو ان کے مشن سے محبت کیجئے۔ جو کام انہوں نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کی سنتوں پر انہوں نے عمل کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے۔ اولیاء کا مقام، مقام ولایت آج بھی کھلا ہے۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی کو ہی نہیں بن سکتا، لیکن ولی آج بھی بن سکتا ہے۔ ولایت کا مقام کھلا ہے کہ آپ ولیوں کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ آپ کو ولیوں والی صفات پیدا کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان ولیوں کی لائن میں آپ کو کھڑا کرے گا۔ نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ مجھے بتا تو صحیح کہ شیخ کی کون سی سوانے میں اور ان کی کون سی زندگی کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ ان کی کون سی سوانے میں لکھا ہے، ان سے کون سے جو ہے ان کی وصایا میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد آپ 11ویں کر لینا اور باقی سارے کام چھوڑ دینا، قیامت میں میں آپ کو چھڑا لوں گا؟ کون سی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم شریعت کو نہیں گھڑ رہے، کہاں سے ثابت کرتے ہیں ہم؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات سے ہٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں، جو ہمارے شریعت میں نئی بات پیدا کرے گا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ رد و مردود ہے۔ فرمایا نبی نے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی دین اسلام میں نئی گھڑی والی جانے والی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر ضلالت اور ہر نئی اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ان کی زندگی کو اپناؤ، پڑھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے کو، پڑھو ان کی زندگی کو، چلو ان کے نقش قدم پر، اللہ یہاں بھی عزتیں دے گا اور وہاں بھی عزتیں دے گا۔ جن لوگوں نے ان کے نقش قدم پر چلا آج ان کا بھی دنیا میں نام ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں جو ہے بہت سارے خرافات اور بدعات ہم نے پتہ نہیں، ہم نے اس کو دین کا جز بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے ایک تو ہے ایصال ثواب سے منع نہیں ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام اور جو ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے کر رہے کرو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن ان کے خاص نام کے اور خاص تعلیم کے ساتھ متعین کرنا یہ تمام فقہا کے نزدیک بدعت ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے مقلد سمجھتے ہیں یا ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کی کتاب فتاوی ورزویہ میں بھی لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کسی خاص تاریخ کو متعین کرنا اور اسی دن ہی وہ کام کرنا
اور یہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اسی دن زیادہ ثواب ملے گا، یہ ان کے نزدیک بھی بدعت اور نجائز ہے۔ اٹھا کے دیکھیے ان کے فتاوی لکھے۔ تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کون سے دین کو اپنا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اولیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں کو سنا جائے، پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے کہیں اس امت کی نیا پار لگ سکتی ہے، کہیں جا کر کے ہم اور آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ان کے نام پر ہم صرف نعرے لگاتے رہیں گے اور جو ہے ان کے نام پر خرافات اور بدعات ہی کرتے رہیں گے، ان کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ ہماری اس معاملے میں کوئی جو ہے ہاتھ تھامنے والے نہیں ہیں۔ صرف یہی ہوگا کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اور جو مشن وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اس مشن کو آگے تک پہنچانا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا